اور وہ اندر جا کر گھومتا ہے، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے ساتھ کانٹے لگائے ہوئے ہیں اور میرا جسم اندر جو ہے زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے جسم سے نکلتا ہے، اکثر سطر سے نکلتا ہے، اور میں کئی دن اپنے سطر کے زخم جو ہے چھوڑتے رہتے، دوا کرتے رہتے۔ اب یہ تو ہو گیا دکھ، سن لیا، اس پر بھی میرا دل دکھ۔ اب جہاں مجھے رونا آیا، گجرا والے یہ خاتون گئی، اس بندے نے مطالبہ کیا 25,000۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ واقعہ اس بہن نے اس وقت سنایا جب میں لال مسجد میں تھا، جامع ہفتہ میں تھا۔ 25,000 اس بہن نے جس طریقے سے 25,000 جمع کیا، مجھے تو رونا آ گیا۔ تھوڑے سے پیسے گھر میں پڑے تھے، وہ دیے، پھر ادھار دیے، پھر میں نے گھروں میں مزدوری کی اس بندے کے لیے 25,000 جمع کرنے، پھر میں نے جہیز کے کپڑے بیچے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ لگائیں، آپ اس کو اپنی بیٹی سن لیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ تکلیف، آپ کی بیٹی ان مشکلات سے گزری، مجھے تو رونا آ گیا۔ اگلی بات، ایک تو حالات پر، اگلی بات، ہونا کچھ نہیں تھا، ہوا کچھ نہیں، یہ اور دکھ کی بات ہے۔ چلو جس طریقے سے بھی اس نے جمع کیے ویسے اس کا فائدہ ہو جاتا، پھر بھی چلو زخم پر مرہم لگ جاتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں، ایسے ظالم نے اس کو لوٹا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ یہ نادار طبقہ، یہ میری مجبوری ہے۔ اسی طرح دیندار، اب ایک عالم ہے، بزرگ ہے، وہ کس شیعہ کے پاس جائے، کس عیسائی کے، کس ہندو کے پاس جائے؟ اللہ کے راستے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اپنی بہن بیٹی کو ہندو کے پاس لے جائے۔ میرا تو دل دکھتا ہے، صحیح بات، میں تو تڑپتا ہوں۔ کیوں جائیں ہم ہندو کے پاس؟ کیوں جائیں؟ انجیل میں اتنی طاقت ہے، کیوں جائیں اس کے پاس؟ جہاں تک اور وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، عملی، اس میں ایک یہ جو سانپ بیٹھے ہیں نا، سانپ بن کر، یہ بھی ایک وجہ ہے، ان کے مطالبے، ان کے ڈیمانڈ۔ تو اس لیے یہ کام کرنا ہے دکھی انسانیت کے لیے اور دیندار طبقے کے لیے۔ تیسری وجہ، لوگ جو ان کو 2 نمبر عامل کہتے ہیں، میں کہتے ہیں یہ 10 نمبر ہے۔ ان ظلموں سے لوگوں کی جان چھڑاؤ۔ یہاں کئی دوست بیٹھے ہیں، ان سے کئی مطالبے کیے گئے، فلاں عمل کے لیے اتنی ہزار، فلاں عمل کے اتنی ہزار۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اعمال کرو۔ جہاں تک پہلے عامل گزرے ہیں، جو بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کے مقابل میں 0 بھی نہیں، 0 بھی نہیں، ان کے مقابل کچھ نہیں۔ لیکن جو اس وقت موجود بیٹھے ہیں، اللہ کرے گا ان کا گزارا کریں گے۔ اور یہ ہم نے تھوڑے سے تجربے بھی کیے ہیں۔ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ادارہ ہے، وہ کیا کیا لیتے ہیں، یہ بات خواہ لمبی ہو جائے گی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا یار ان کو ذرا کال کرو کہ ہمیں نقش خالی القلب جو ہے وہ چاہیے۔ یہ شریف بچے بیٹھے ہیں، بزرگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہوں نے ان کو کال کر دی۔ وہ اگلا بندہ بیچارہ پوچھ رہا ہے نقش خالی کیا ہوتا ہے، یار ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اب اس بیچارے کو پریشانی یہ ہوئی کہ نقش خالی القلب مجھے آتا تو ایسے بھی 10-15 ہزار میں لے لیتا، وہ اس لیے پریشان۔ تو
मैंने तो खैर मुझे शुबह यहाँ पड़ा, जब वो इदारे को जो बड़े हैं वो लिखते हैं कि ये अमल जो है, एक अमल का नाम लिखा, उस अमल पर मैं इतनी बदजन हूँ, माफ करे, इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला बख्शे। जब उसने उसका नाम लिया ना, मैंने समझा अच्छा ये गुजारे वाली बात है। फिर यहाँ शरीफ बच्चे रहते हैं, इन्होंने कहा जो नक्श खाली हल्का होनी चाहिए, वो बेचारा परेशान हो गया। तो बात यह है जी, ये जो हजरात बैठे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, जितना उनके पास है अल्लाह करेगा हमारा भी गुजारा हो जाएगा। आप परेशान ना हो, आप इसी दर्द इसी जज्बे से काम सीखें। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ अल्लाह करेगा आपको इन अमलों के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बुजुर्गों की हमने दुआएं लेनी है, उनके हमने सरपरस्ती में काम करना है, और इसी में इंशाअल्लाह बरकत है। और मेरे दोस्त कुछ आए थे, जिन्नात के केसेस आए, जिन्नात के केसेस बाकी जो है परेशान कौन केस होते हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, ना बुखल है ना टालने वाली बात है। असल इस मौके पर जरा कुछ, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई मुकम्मल करनी होती है, इसीलिए मैं जरा थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। यहाँ से फारूक होने के बाद आपका जो जी चाहे, जो कुछ मेरे पास है वो हाजिर है, उसको समझें, सीखें और अपने इलाके में जाकर खिदमत करें। मेरे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, यकीन करो, हालांकि अमल के बाद जब दूर से लोग जाते हैं ना, ये बड़ा चौड़ा होता है, यकीन करो मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है, इतनी दूर से जो आया। अब ये दोस्त गिलगित से आया है, 13 घंटे लगे ना आते हुए, 13 घंटे का सफर करके। अब गिलगित से लोग आते हैं, हाँ जी, 23-25 घंटे भाई बता रहे। अब वहां से गरीब बंदा कैसे है? कितने गरीब होंगे बेचारे जो वहां बेचारे गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, हालात नहीं है जाने। इन लोगों की खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। हजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यही निचोड़ है, आप अपनी उम्मत के गम में घुलते रहे। आखिर में एक नंबर बनाने की बात कर रहा हूँ, तादी से नेमत के तौर पर मैं बीमार हो गया, एक बुजुर्ग मेरे पास आए, वो मेरे हाँ इधर मेरे इलाके कह रहे, ये भी साथ बताता जो उन्होंने 7 साल तक खाना भी नहीं खाया। 7 साल जी। अब आप लोगों ने किसी को इल्म है आप 7 साल खाना नहीं खाया? आप तस्दीक कर दें, वरना ये लोग मेरे तबसर करेंगे। पास आके क्या देना, और इफ्तार भाई से भी पूछ लेना, 7 साल तक तो बंदे ने खाना नहीं खाया।